نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بینہ مدنی ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، منفکین باز آنے والے، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہ آ جائے، یعنی وہ اپنے کفر سے الگ نہیں ہونے والے حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل آ جائے۔ رسول من اللہ، روشن دلیل کیا ہے؟ اللہ کا رسول، یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھیں، صحف مطہرہ پاکیزہ صحیفوں میں سے، فیہا کتب قیمہ جس میں مستحکم کتابیں ہیں۔ سورۃ بینہ کے بارے میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب، جو بڑے خوبصورت آواز سے قرآن پڑھنے والے تھے، خوش الحان قاری، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا، یعنی یہ سورۃ بینہ پڑھ کے سناؤں۔ ابی بن کعب کہنے لگے، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کے فرمایا ہے؟ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کا نام لے۔ تو اللہ نے ابی بن کعب کا نام لے کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ یعنی اے اللہ کے رسول، آپ انہیں یہ سورت سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر ابی بن کعب نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے میرا ذکر آیا؟ یعنی سب میں اللہ نے ابی بن کعب کا نام لیا کہ آپ اسے یہ سورت سناؤ۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ قتادہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سورت سنائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اور ابی بن کعب کا نام اللہ نے لیا کہ آپ انہیں سناؤ۔ اب یہاں پہ کافروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا اللہ نے، اہل کتاب کے کافر اور مشرکین، ایک اہل کتاب اور دوسرے مشرکین۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، یہود و نصارہ، جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، اگرچہ ان کی کتابوں میں تبدیلی ہو چکی تھی اور لوگوں نے بڑے اضافے ان میں کر لیے تھے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ ذکر کیا نا، مشرکین سے الگ، وہ شرک بھی کرتے تھے۔ اور مشرکین سے مراد عرب کے بت پرست اور ایران کے آتش پرست، یعنی آگ کے پجاری، ایران کے مجوسی لوگ تھے، جن کے پاس سرے سے کوئی الہامی کتاب موجود ہی نہ تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نصارہ بھی مشرک تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو تین خداؤں میں سے ایک خدا قرار دیتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور بعض انہیں اللہ ہی قرار دیتے تھے۔ بعض لوگ یعنی اللہ میں سیدہ مریم کو بھی شریک بناتے تھے۔ اسی طرح یہود بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، مگر ان کے ایسے واضح شرک کے باوجود انہیں اللہ نے مشرک نہیں کہا، بلکہ انہیں اہل کتاب کے نام سے پکارا ہے، اور پورے قرآن مجید میں ان کا تعارف اہل کتاب کے نام سے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے دین کی اصل بنیاد توحید ہی تھی، اور وہ توحید ہی کے قائل تھے، مگر شیطان نے انہیں اغوا کر لیا اور کچھ باہر لوگوں کے نظریات، ان کے فکر اور فلسفے وغیرہ سے متاثر ہو کر ان میں بھی شرکیہ عقائد میں وہ پڑ گئے، شرکیہ عقائد میں ملوث ہو گئے، جبکہ مشرکوں کے دین کی اصل بنیاد ہی شرک تھا اور توحید انہیں سخت ناپسند تھی، جیسا کہ کفار مکہ کی اسلام کے ساتھ کتنی دشمنی کہ وہ ہر وقت توحید کو مٹانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں ہی مصروف رہتے تھے۔ پھر اسلام نے اہل کتاب اور مشرکین کے اس فرق کو بعض شرعی احکام میں بھی اس کا بھی لحاظ رکھا ہے، یعنی کہ اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، جبکہ مشرکین کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے ہم مسلمان۔ اس طرح کتابیہ عورت سے نکاح جائز ہے، جبکہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
اہل کتاب سے جزیہ لے کر ایک اسلامی ریاست کا فرد تسلیم کیا جا سکتا ہے، مگر مشرکوں کے لیے ایک اسلامی ریاست میں ایسی گنجائش نہیں ہے۔ اب کافروں کی کئی قسمیں ہیں اور کفر کے بھی کئی درجے ہیں، کفر و شرک کے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ کی ہستی کے منکر ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ دوسرے اللہ کو تو مانتے ہیں مگر ان کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ کچھ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کے کچھ رسولوں کو مانتے ہیں، یا کئی مطلب بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، یعنی بعض رسولوں کے منکر ہیں۔ کچھ لوگ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، اور کچھ لوگ آخرت پر یقین تو رکھتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ایسے عقیدے بھی انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ وہ جزا سزا کے قانون کو انہوں نے سمجھو بیکار بنا دیا ہے، یعنی مان کے بھی نہیں مانتے۔ کچھ عقائد میں درست ہوں تو ان کے اعمال ایمان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ ایسے سب لوگ درجہ بدرجہ کفار اور مشرکین کے ہی گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ اہل کتاب اور مشرکین اور ان کے ساتھ ملنے والے جتنے بھی فرقے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی تعداد میں ہوں، سب کے سب اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور اپنے عقائد و نظریات انہیں پسندیدہ ہیں اور انہی سے وہ چمٹے ہوئے ہیں جن سے ان کا الگ ہونا ناممکن ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یعنی وہ کبھی باز نہیں آئیں گے، اپنا کفر نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ ان کے پاس بینہ روشن دلیل آ جائے۔ رسول من اللہ، روشن دلیل وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کا جلیل القدر پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی رسالت پر خود دلیل ہے، اس کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں۔ ان کی پوری زندگی، ان کی سچائی، ان کی دیانتداری ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو لوگوں وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی کہ جو قرآن اور ان اہل کتاب اور مشرکین کو پڑھ کر وہ سناتے ہیں، حالانکہ وہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، یعنی امی ہونے کے باوجود ایسا کلام پاک، ایسا قرآن سناتے ہیں، ایسی بولی سی امی نبی پاک دی سب کتاباں پڑھے ویکھ دے رہ گئے، یعنی ان پڑھ ہونے کے باوجود ایسا معجزے والا کلام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ایسے قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا ہی ان کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک امی ہونے کے باوجود ایسا کلام پیش کر رہا ہے جس کی مثال پیش کرنے سے عرب کے بڑے بڑے فصیح بلیغ قاصر ہیں، عاجز ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ یتلو صحفا مطہرہ، صحفا مطہرہ سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ صحیفے، یعنی جو قرآن وہ پیش کرتے ہیں وہ ہر طرح کی تبدیلی سے، اضافے سے پاک ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اس میں سے کوئی حذف یعنی اس میں سے کچھ کم نہیں کر سکتا، کمی بیشی سے یہ پاک ہے، انسانی دست برد سے یہ پاک ہے کلام، جبکہ اہل کتاب کی کتابوں میں تحریف موجود ہے، یعنی انہیں بدلا جا چکا ہے، انسانوں نے ان میں اضافے بھی کیے اور کچھ چیزوں کو کم بھی کیا۔ صحف مطہرہ کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تعلیم نہایت پاکیزہ ہے، وہ کسی نبی کی سیرت اور کردار کو داغدار نہیں بناتا، جیسا کہ اہل کتاب نے بعض انبیاء کی سیرت پر الزام لگائے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام یا کئی نبیوں کی مطلب اس طرح کے انہوں نے الزام یا اس طرح کی انہوں نے سیرت بیان کی ہے کہ ان کی شان میں توہین مطلب ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور قرآن پاک نے سب نبیوں کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اور کسی کی شان میں کوئی گستاخی یا ان کی شان میں کوئی بھی کمی نہیں کی۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں یعنی جو کتاب وہ پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحیفے وہ پڑھتے ہیں، اس میں کتب کتابیں ہیں یا احکام ہیں، قیمہ مضبوط مستحکم۔ اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں،
نمبر 1 کہ قرآن کی ہر صورت ایک مستقل کتاب ہے، یعنی اپنے اندر وہ جیسے کوزے میں سمندر میں کوزے میں دریا بند کرنا یا سمندر بند کرنا، تھوڑی لفظوں کے ساتھ علم کی وسعت بیان کر دی گئی ہے کہ انتہائی اہم بیانات، یعنی ایک صورت یا ایک آیت ہی اپنے اندر مستقل کتاب ہے، یعنی اس پہ اگر کوئی بولے، اس کو بیان کرے، اس پہ لکھے تو کتابوں کی کتابیں بھر جائیں، یعنی ہر صورت ایک مکمل کتاب ہے۔ آپ مانو کہ یہ قرآن پاک 114 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور اس کی ایک ایک صورت اپنے موضوع اور مضمون کے لحاظ سے مکمل ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ اس میں سابقہ تمام کتابیں جو آسمانوں سے اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان کا خلاصہ یا جو باتیں دین کی اصل بنیاد ہیں سب ذکر کر دی گئی ہیں، کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھا گیا۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں مضبوط احکام موجود ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اس میں تفرقہ اس بات کے بعد پیدا ہوا ما جاءتہم البینہ، کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے۔ اب فرقہ بندی کی اصل وجہ کیا ہے؟ فرقے کیوں بنتے ہیں؟ جیسا کہ فرمایا پہلے لوگوں کے 71 اور 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 بن جائیں گے۔ یہ فرقے کیوں بنتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں بنتے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا، بلکہ عالم لوگ ہی تو یہ فرقے بناتے ہیں۔ اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ ان اہل کتاب کے پاس محمد الرسول اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر اور قرآن جیسی روشن کتاب آنے کے بعد ان میں تفرقہ پیدا ہو گیا، یعنی واضح بات آنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ مان لیتے اور ایک ہی جماعت بن کے آگے چلتے، انہوں نے اپنے مفاد کے پیش نظر وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے محمد الرسول اللہ اور اللہ کی آخری کتاب کو نہیں مانا اور فرقے بن گئے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انبیاء کے بعد ان کی امت جو فرقوں میں بٹنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنی اپنی اغراض، یعنی ہر بندے کی اپنی غرض، اپنا مفاد، اپنی جاہ طلبی، مجھے عزت ملے، مجھے مقام ملے، جب وہ لوگ میری نہیں مان رہے تو میں ان کے ساتھ ہی نہیں چلوں گا، میں الگ اپنی جماعت بنا لوں گا۔ ایسے ان لوگوں نے مطلب فرقہ در فرقہ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، مکمل خالص اسی کے لیے دین کو کر کے، حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وذالک الدین القیمہ، اور یہی درست دین ہے، یعنی نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور صرف خالص ہو کے ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ شرک ہو نہ ریا ہو۔ ریا بھی تو ایک چھپا ہوا شرک ہے نا، یعنی بندہ کسی کے لیے کام کر رہا ہے، تو جو کسی کے لیے ہوگا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہوگا اللہ اس کی اجر نہیں دے گا، اللہ اس کا ثواب پھر کیسے دے۔ دین قیم کے 3 اہم ارکان ہیں۔ نمبر 1 یعنی ایسا مستحکم اور قائم دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک ایک ہی رہا۔ اس دین کے 3 اہم اجزاء ہیں، 3 باتیں ہیں مستحکم اور قائم دین کی، کہ اللہ اکیلے ہی کو خالق مالک سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کیا جائے، اس کے حکم اور قانون کو سب سے اونچا سمجھا جائے، اس کے قانون اور حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے حکم یا قانون کی پرواہ نہ کی جائے، اکیلے اسی کی عبادت کی جائے اور یکسو ہو کر کی جائے۔ حنفاء، جیسے ابراہیم کی تعریف اللہ نے کیسے کی ہے؟ حنیفہ، وہ حنیف تھے، یعنی صرف ایک اللہ کے پجاری، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے۔ نمبر 2 ویقیم الصلاۃ، نماز کو ٹھیک طریقے سے باقاعدگی کے ساتھ ہمیشہ ادا کیا جائے،
یہ نہیں کہ ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، اپنی مرضی سے جب جی چاہا تو پڑھ لی، جب جی چاہا تو ہم نمازی، جب جی نہ چاہا تو ہم لیٹے رہیں، آرام کرتے رہیں اور اپنی منمانیاں کریں۔ فرمایا نماز کو ٹھیک طریقے سے، باقاعدگی سے ہمیشہ ادا کیا جائے، اور تیسرے نمبر پہ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ واضح رہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو ٹھیک طور پر باقاعدگی کے ساتھ وہی ادا کر سکتے ہیں جو عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یعنی جن کو ہے یقین کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا، وہی یہ کام کریں گے۔ دوسرے کیوں کریں جب ان کو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، یا انہیں ڈر ہی نہیں ہے کہ ہمیں پوچھا جائے گا۔ منافق لوگ بھی نماز اور زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، مگر وہ صرف دکھانے کے لیے، اور یہ نماز ان کی طبیعت پر بوجھ ہوتی تھی، یعنی جیسے سر سے بوجھ اتارنا ہے کہ پڑھو نہیں تو لوگ ہمیں منافق سمجھیں گے یا وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کے لیے۔ اب ہم نماز پڑھنے والوں پہ تو تان ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے وہ سمجھو پکے سچے مسلمان ہیں، اور انہیں کوئی مطلب فرق نہیں پڑتا، وہ نماز نہیں پڑھ رہے اور ان کے ایمان میں، اسلام میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حالانکہ سورہ مدثر میں فرمایا ہے کہ دوزخ والوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے کہ تم کیوں دوزخ میں جل رہے ہو، تو وہ یہی کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ تینوں باتیں، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اسلام کے 3 ابتدائی اہم ارکان ہیں۔ روزہ اور حج بھی ہے، وہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن زیادہ تر یہ 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ الف لام میم، سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی یہی 3 باتیں بیان ہوئی ہیں، اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 11 میں بھی فرمایا کہ اگر یہ مشرک شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ اور محمد الرسول اللہ کو مان کے پہلے 2 کام کرنے کے یہی ہیں کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو ان کی جانیں مجھ سے محفوظ ہو جائیں گی، یعنی وہ اسلامی ریاست کے فرد سمجھے جائیں گے اور اسلام کے حقوق انہیں ملیں گے، ورنہ وہ اسلام کے اندر یعنی جو دوسرے مسلمانوں کو حق مل رہے ہیں ان سے وہ محروم ہو جائیں گے، ان کی حفاظت، ان کی جان مال کی حفاظت اسلام یا مسلمان حکمران کے ذمے نہیں ہوگی۔ باقی کسی کے دل کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے سپرد، اللہ اس کو مطلب پتہ ہے کہ کسی کا دل کوئی دل سے کر رہا ہے یا اوپر سے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، وہ اللہ کے سپرد۔ لوگ تو آپس میں فیصلہ صرف ظاہر کو دیکھ کے ہی کریں گے، اور باقی جو دل کا معاملہ ہے، باطن کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اگلی بات، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یعنی دونوں گروپوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا نا، اہل کتاب کے کافر بھی اور مشرکین جو صرف مطلب جن کے پاس پہلے کوئی کتاب نہیں آئی، وہ والے مشرک، یہ لوگ فی نار جہنم کی آگ میں رہیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بہت بری مخلوق ہیں، اللہ بچائے ان لوگوں سے اور ان میں نہ کرے، اللہم لا تجعلنا من، برے لوگوں میں نہ کرے۔ اور اس کے بعد آگے ایمان والے اچھے لوگوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے یہ لوگ خیر البریہ، بہترین مخلوق ہیں، ان کی جزا عند ربہم، ان کے رب کے پاس جنت کی صورت میں ہے، جنت عدن کی صورت میں ہے، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ یہ یعنی جنت کا مل جانا یہ بڑی نعمت،
اور پھر اس پہ ہمیشگی، یہ بہت بڑی نعمت. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس پر سونے پہ سہاگا کہ اللہ کی رضا، کہ اللہ ان پہ راضی رہیں گے. اب جو جنت میں جانے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جو دنیا میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش میں انہوں نے زندگی گزاری نا، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے. تو جنت میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، جنتیوں کے لیے یہ بڑا انعام ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے اور پھر ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے، اور وہ بھی اللہ کی رضا سے راضی ہو جائیں گے. اللہ بھی خوش، اس کے بندے بھی خوش. ذالک لمن خشی ربہ، یہ کس کو ملے گا اتنا بڑا انعام؟ اس کو جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو دنیا میں زندگی اپنے رب سے ڈر کے گزارتا ہے. اب کفر کے بہت سے درجے ہیں، ہر درجہ ایک دوسرے سے، یعنی کوئی کم درجے کے کافر ہیں، کوئی زیادہ بڑے درجے کے کافر ہیں. مثلا اللہ کی ذات کا سرے سے انکار کر دینا بھی کفر ہے، جو اللہ کو بالکل مانتے ہی نہیں، اور نماز نہ پڑھنا بھی کفر ہے. اب دونوں میں ظاہر فرق تو ہے، پھر ان کی سزا میں بھی فرق ہوگا. یہود اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، حتیٰ کہ آخرت پر بھی پورا ایمان رکھتے تھے، مگر ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں، ہمیں بس چند دن ہی آگ لگے گی. تو اللہ نے ان کے اس عقیدے کو بھی کفر کہا ہے کہ یہ کفر کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا کفر مشرکوں کے کفر سے کم تر درجے کا ہے، جو سرے سے انسان کی دوبارہ زندگی کے ہی قائل نہ تھے. اس آیت میں کفر کی سب قسمیں مراد ہیں، یعنی سب کافر فی نار جہنم کی آگ میں جائیں گے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ. اب بریہ 12 سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو وہ نہیں، عدم سے وجود میں لانا، وہ نہیں تھی، اس کو وجود بخشا، اس کو بنایا. لہٰذا ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے بریہ میں شامل ہے، یعنی پوری مخلوق اللہ کی. پوری مخلوق میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور اللہ پھر ان سے اتنا ناراض ہے کہ انہیں دوزخ کی آگ میں پھینک دے گا. ساری کائنات، زمین، آسمان اور دیگر سیارے سب اس میں شامل ہیں. ان 2 آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافر تمام مخلوق سے بدتر مخلوق ہیں، کیونکہ انہوں نے عقل اور تمیز ہونے کے باوجود اپنے خالق اور مالک کے حق کو نہیں پہچانا. اور مومن جو نیک عمل بجا لاتے رہے وہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بہتر. اب آپ دیکھیں جو فرشتے ہیں وہ برائی کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر اللہ نے نیکی رکھی ہے، خیر رکھی ہے، انہوں نے صرف نیکی کرنی ہے، خیر ہی کرنی ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جو انہیں حکم دے دیا گیا. برائی کا ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے. انسان جب نیکی کرے تو وہ فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر برائی کا بھی مادہ ہے اور اچھائی کا بھی. نیکی اور برائی دونوں اس کے اندر الہام ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وہ کامیاب جس نے اس کو پاکیزہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا. کتنا پاک کیا کہ وہ فرشتوں سے بھی اونچا ہو گیا. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بندہ، انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اب فرشتوں کو تو خیر و شر کا اختیار ہی نہیں دیا گیا. ان کی اطاعت، جو اللہ کی وہ اطاعت کرتے ہیں، وہ اضطراری ہے، یعنی ان کو اختیار نہیں ہے، بس اللہ نے ان کو لگا دیا ایک کام پہ اور وہ اسی میں لگے ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری میں ہے. جبکہ مومنوں کی اطاعت اختیاری ہے کہ اپنے اختیار سے وہ نیکی کی طرف آتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ عام مومن عام فرشتوں سے اور مقرب مومن مقرب فرشتوں سے افضل ہیں اور افضل خلائق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے، جن میں سب فرشتے بھی شامل ہیں، افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان اور عمل صالح کی توفیق اسی صورت میں ملتی ہے جب انسان اللہ سے ڈرے. ذالک لمن خشی ربہ.
ایمان کی توفیق کسے ملے گی؟ جو مومن بننا چاہے، جس کے اندر ڈر پیدا ہو اور وہ سوچے کہ مجھے کوئی ایسا راستہ ملے کہ میں اللہ کو خوش کروں، پھر اس کے لیے یہ پوری کتاب اللہ نے دے دی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے عالم لوگ ہی ہیں، جن کے پاس علم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو اللہ سے ڈریں، سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں کیا کہوں گا، یا اس وقت میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا عالم ہوگا، میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں گا، اور وہ ہر وقت کوشش کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ اس سے یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، یہ نعمتیں انہیں ہی ملیں گی جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔